بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے اس مال میں سے مجھے اچھا سا قرضہ تو دے دو، میں تمہارا یہ قرضہ کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دوں گا اور تمہارا یہ مال بڑھتا ہی چلا جائے گا یہاں تک کہ جنت کی قیمت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دو۔ یہ آواز بار بار قرآن مجید کی آیت میں سے آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ بدن پر پہنے کپڑوں کے سوا تو انسان اپنا سب کچھ پیش کر دے۔ عظیم شہنشاہ قرضہ مانگ رہا ہے، مالک الملک قرضہ مانگ رہا ہے، وہ جس نے سب کچھ دے دیا وہی قرضہ مانگ رہا ہے، وہ جو ایک اشارے سے سب کچھ چھین سکتا ہے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ جو منٹوں میں فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے وہ قرضہ مانگ رہا ہے، اور ساتھ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا یہ مال بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں 10 لاکھ گنا، دوسری روایت میں 20 لاکھ گنا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دے۔ پھر فرمایا فی ضاعفہ لہ ضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا دے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کثیر فرمائے یعنی زیادہ، وہ کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کے مال کو قلیل فرماتے ہیں یعنی تھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا زیادہ کیا ہوگا۔ مبارک ہو جہاد میں مال لگانے والوں کو، ان کا سودا بڑا کامیاب اور ان کا نفع بے شمار ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دے یعنی جہاد میں خرچ کرے، اس طرح فرمایا مہربانی سے اور تنگی کا اندیشہ نہ رکھے، اللہ کے ہاتھ کشائش ہے۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، اس تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، پھر جو تاجر ہمیشہ نفع کماتا ہو اس کو عقل مند اور کامیاب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی کبھی کبھار نقصان ضرور اٹھاتا ہے، مگر جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرے اس کے لیے کوئی نقصان کا خطرہ نہیں، بس نفع ہی نفع ہے، ہر وقت نفع ہے، بہت قریب کا نفع ہے اور بہت دور کا نفع ہے۔ مال بھی بڑھاتا ہے، دل بھی صحت مند رہتا ہے، قبر کی راحت کا سامان بھی بنتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی یہ مال ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کی، ان کے پاس جو تھوڑا سا سامان تھا وہ انہوں نے جہاد پر خوشی خوشی لگا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قرض رکھوا دیا۔ اب اس مال نے بڑھنا شروع کیا تو روم و فارس کے خزانے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گرے اور آخرت کی اونچی اونچی منزلیں ان کا مقدر بن گئیں۔ آج مسلمانوں کے پاس کتنا مال ہے مگر وہ یہ مال جہاد میں نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کے پاس قرض نہیں رکھواتے، تو غلامی ہی غلامی ہے، قدم قدم پر غلامی ہے، بے چینی اور پریشانی۔ قرآن بار بار پکار رہا ہے وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو اچھا سا قرضہ دو، اللہ تعالیٰ کو اچھا سا قرضہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑھ کر دے گا، بے حساب دے گا، اجر کریم دے گا، مگر آج جہاد پر خرچ کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی خوب ترغیب دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت دل کھول کر خرچ کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ 4000 درہم کا تھا۔ ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ بھی بہت سارا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 900 تقریباً 1.25 من کھجوریں دے دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 لشکر کا پورا سامان دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے زیادہ انہی نے خرچ کیا، یہاں تک کہ 2.5 لشکر کے لیے تمام ضروری سامان دیا۔
حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مشکیزوں کی سلائی کے لیے موٹی سوئی کا بھی انتظام کیا۔ ہر مالدار شخص کو وہ چاہے یا نہ چاہے مال خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، شادی بیاہ کی رسومات ہو یا کسی کے مرنے کی رسومات۔ بخیل سے بخیل مشرک بھی ان مقامات پر خرچ کرتے تھے اور خرچ کرتے ہیں۔ عام مسلمان مالدار بھی شادی بیاہ اور مرنے کی رسومات پر کافی مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی مالداروں کو لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ مالدار معاشرے اور خاندان میں اپنی بڑائی جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کی محبت و تعظیم حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کے نیچے لگیں، ان کو کھڑے ہو کر ملیں اور ان کی واہ واہ کریں۔ یہ تو ہوئے سارے برے خرچے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس طرح کے خرچوں سے محفوظ رکھے۔ مال بھی چلا جاتا ہے اور کچھ بنتا بھی نہیں۔ اب آتے ہیں اچھے خرچوں کی طرف۔ ان کی تفصیل بھی بے شمار ہے۔ آپ غریبوں، بیواؤں، فقیروں کو صدقہ دیتے ہیں، آپ کوئی خدمت خلق کی چیز بنواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب خرچے بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس طرح کے خرچوں کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جہاد کا خرچہ بہت عجیب ہے۔ وہ تو آپ نے دین اسلام کے غلبے اور تحفظ کی خاطر جہاد میں دے دیا، وہ آپ نے کسی فرد کو نہیں دیا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ سے تھوڑا دب کر رہے۔ وہ آپ نے خاندان میں عزت بنانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ خاندان میں تو آپ کو اسے چھپانا پڑتا ہے، کوئی مخبری نہ کر دے۔ اب اس پیسے سے کوئی عمارت بھی نہیں کھڑی ہوئی ہے جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ نے دیا، مگر اس سے دنیا میں کچھ بھی فائدہ یا خوشی ملنے کا ظاہری امکان نہیں ہے۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرضہ، نہ نظر آنے والا خرچ، دینے والے آپ اور لینے والا اللہ، دنیا کی کوئی منت نہیں۔ یہ خرچ نظر نہیں آ رہا، نہ عمارت، بلڈنگ، نہ ویڈیو، نہ مووی، نہ کہیں بورڈ، مگر نظر نہ آنے والی چیزیں بہت عظیم ہوتی ہیں، بہت بڑی، ہمارے تصور سے بھی بڑی، آسمان کی طرح، ستاروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہاد میں خرچ ہونے والے مال کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے کی کیا حاجت، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مال کی قدر بڑھانے کے لیے اسے بطور قرضہ مانگا اور پھر اس پر بڑے معزز اجر کا وعدہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے جہاد میں بہت زیادہ مال خرچ فرمایا۔ انہوں نے 8000 درہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال میں عبد الرحمن بن عوف اتنا زیادہ خرچ کر کے گنہگار ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس رزق اور خیر کا وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔